میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی کہ اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں کہ بحق فاطمہ اللہ تجھے فاطمہ کا واسطہ و ابیہا ان کے بابا و والوا ان کے شوہر و بنوا ان کے بچے پورے 14 معصومین کا واسطہ ہے پروردگار کی بارگاہ میں. یہ ایام خاص ایام ہیں. ان ایام میں پلیز جو سن رہا مجھے اہل بیت چینل کے اوپر یہ ایام میں اس طرح سے اپنی دعاؤں کو مانگو. میں سارے سننے والوں کو بول رہا کہ اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. لیکن اپنے مسلح پہ بیٹھ کے آپ دعا تو کر سکتے ہیں. ان ایام میں سارے سننے والوں کو میری ماں بہنوں کو بول رہا کہ اپنے بچوں کو سکھاؤ, اپنے بچوں کو بتاؤ. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ دعا تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کرائے گی. یہ دعا تمہاری ساری ایشوز کو کیسے سالو کروائے گی. یہ ایک محبت کا تقاضا ہے. جتنا ہو سکے اپنی دعاؤں میں بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیا پڑھنا. بیوی کا غم منانے کی کوشش کرو. اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو. میں ماؤں کو بول رہا سٹ ود یور کڈس. ایک بات اور بتا دوں کہ آج شب جمعہ ہے, مرحومین کے لیے کرتے, مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس کرتے. اور جن لوگوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا اللہ ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے, اور جنہوں نے نہیں کیا ان کے بھی مرحومین کے درجات کو بلند کرے. وہاں پر مرنے کے بعد جو واسطہ تم کو کام آئے گا, جس انداز سے واسطہ بیوی کا کام آئے گا, ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. وہ ایٹرنل لائف میں اگر پیس چاہتے ہو, رحمت چاہتے ہو, تو شہزادی کا واسطہ دے کے دعا کرو. میں تو یہاں تک بولتا ہوں کہ جو بھی سن رہا مجھے, اپنے مرحومین کی قبر پہ جاتے ہو, لحد پہ جاتے ہو, گریو یارڈ جاتے ہو, تمہاری ماں کی ہو, باپ کی ہو, بھائی کی ہو, بہن کی ہو, کوئی بھی آپ گریو پہ جائیں, مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھو. وہاں جا کے آپ بولیں گے وہاں پہ تو سورہ پڑھتے, بالکل پڑھو سورہ. میں کسی چیز کو روک رہا نہیں. سورہ فاتحہ پڑھو, سورہ رحمان پڑھو, سورہ ملک پڑھو, سورہ یاسین پڑھو, جتنے سورے پڑھ سکتے ہیں, قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں, آپ جا کے وہاں پہ پڑھیے. لیکن ایک نئی طریقہ دے رہا. آپ چاہتے کہ آپ کی ماں کی, آپ کے باپ کی لحد میں نور آئے, روشنی آئے, اس لیے کہ وہاں پہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا مرنے کے بعد, وہ اندھیرا ہے مکمل. اور سب جانتے ہیں کہ لحد کے اندر کوئی لائٹ نہیں ہے, کوئی روشنی نہیں ہے. اس لیے کہ لحد خود پکار کے بول رہی کہ اے میرے دامن میں آنے والے, اپنے ساتھ چراغ کو لے کر آؤ. مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول کی. لحد, ہر مومن کی لحد پکارتی ہے. ہمارے کانوں میں آواز نہیں آ رہی, وہ ایک الگ سٹوری ہے. اس لیے کہ ہم نے اتنی غیبتیں سنی ہیں, اتنی میوزک سنی ہے, اتنے گناہ کیے ہیں کان سے کہ ہمارے کانوں کے اوپر پردے ہیں. لیکن اگر پردے ہٹ جائیں تو آپ کو احساس ہو کہ ہر لحد سے ایک آواز ہے, اور ہماری لحد پتہ نہیں کہاں پر ہے. جہاں پر بھی ہے اللہ اس پر رحمت نازل کرے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی لحد میں, اپنی گریو میں مرنے سے پہلے روشنی ہو جائے, تو آپ پہلے دوسری لحد, یعنی ماں کی, باپ کی, بھائی کی, بہن کی لحد میں روشنی کرو, مومنین کی لحد میں روشنی کرو. کیسے روشنی کرو؟ آپ جب بھی اپنے ماں کی لحد پہ جاؤ یا باپ کی لحد پہ جاؤ, کوشش کرو, ٹرائی یور بیسٹ. یا اگر آپ کے ماں باپ کی لحد پاکستان میں, انڈیا میں, اور آپ لندن میں بیٹھے ہوئے, تو کیا کرنا, تو آپ ایک تصویر روزانہ پڑھ, مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھ کے. بیوی کا ایک نام ہے جو تمہاری لحد میں روشنی دے گی. مظلوم بیوی کے کئی نام ہیں. آپ کا نام فاطمہ ہے, طاہرہ ہے, مرضیہ ہے, صدیقہ ہے, زہرا ہے, کئی بیوی کے نام ہیں. ان ناموں میں ایک نام ایسا ہے کہ جو وہاں پہ ہر نام, لیکن اس نام کا مطلب ہی روشنی ہے. وہ نام سے اگر آپ واسطہ دے کے دعا کریں تو تمہارے ماں باپ کی لحد میں, تمہاری لحد میں روشنی ہوگی. عزیزو, یہ ایک ایسا عمل ہے کہ روشنی اگر آ جائے, برائٹنیس آ جائے, لائٹ آ جائے, تو اس سے بڑی بات کیا ہے. وہاں کچھ نہیں چاہیے, روشنی نے رحمت کی روشنی آتی وہاں پہ, اندھیری خبر روشن ہو جاتی. یہ سب سے بڑی بات ہے. ایزی مت لو اس کو. ہر آدمی یہ چاہتا کہ اس کے پاس روشنی رہے. اندھیرے میں کوئی رہنا چاہتا ہے؟ اور وہاں پہ ہزاروں برس اندھیرا ہے. جب تک تمہارا کوئی عمل وہاں نہیں پہنچا, نیکی نہیں پہنچی, کرم پروردگار نہ ہو, تو پھر روشنی نہیں آتی. آپ جسٹ امیجن کرو, دن اور رات سمجھ میں نہیں آتا. یہ وہ جگہ ہے. تو وہاں کے لیے
اس سے بہتر کوئی عمل نہیں. آپ وہاں کے لیے جب بھی لحد جانا، قبرستان جانا، جتنے سورے آپ پڑھتے ہیں پڑھو. جو وہاں پہ جا کے آپ صدقہ دیتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، جو کرتے کرو. میں کسی چیز کو نہیں روک رہا. میں ایک دوسری چیز بتا رہا کہ یہ 2 یا 3 منٹ کا عمل ہے، لیکن اس عمل سے تمہارے ماں باپ کی لحد میں روشنی ہو جائے گی. کیا کرنا ہے؟ جا کے ماں کی لحد پہ جانا تو پینتی بیٹھنا پیروں کی سائڈ، باپ کی لحد پہ جانا تو سرانے بیٹھنا سر کی سائڈ پہ. اب مومنین تو مومنین ہی ہے. وہاں پہ 5 صلوات پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. پھر تسبیح مظلوم بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا جو آپ نماز کے بعد پڑھتے 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 ٹائمز الحمدللہ، 33 ٹائمز سبحان اللہ. کتنی دیر ہوگی؟ ہارڈلی 2 منٹ ہوگی. بڑے آرام کے ساتھ پڑھو. پڑھنے کے بعد دعا کرو. اب بی بی کا نام لینا. تسبیح بی بی ہے یہ، لیکن اب نام لو. نیت تو وہی ہے. کیا نام لیں گے آپ؟ پروردگار تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اس تسبیح مظلوم بی بی زہرا کے صدقے میں، مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں میری ماں، باپ، بھائی، بہن، رشتہ دار، جمیع مومنین مومنات، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مراج عالم سب کی لحد میں تو روشنی کر دے. اس نام کے صدقے میں. زہرا کے معنی ہی روشنی کے، زہرا کے معنی ہی لائٹ کے، زہرا کے معنی ہی برائٹنس کے. اگر اپنی زندگی میں روشنی چاہتے ہیں تو پہلے مرحومین تک روشنی پہنچاؤ. پہلے ان مجبور لوگوں کے لیے کہ جو منو خاک کے نیچے ہیں ان تک روشنی پہنچے. ان تک اگر روشنی پہنچ گئی تو تمہارا بیڑا پار. تم جتنی مرتبہ تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھ کے مرحومین کو یہ تحفہ دو گے، شب جمعہ کی مدنی سے اس لیے میں یہ بتا رہا آپ کو، جتنے مرتبہ پڑھ کے تحفہ دو گے یہ سارے کا سارا جمع ہوگا تمہارے لیے بھی. جب تم مرو گے، کبھی تو مرو گے، جب بھی مرو گے ظاہری طور پہ اندھیرا، ظاہری طور پہ لحد چھوٹی ہے، ظاہری طور پہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، لیکن جتنی تسبیح مظلوم بی بی زہرا کی تم نے دوسروں کے لیے پڑھی وہ سارے کا سارا تمہارے لیے وہاں پہ آ جائے. اب آپ سوچو 2-3 منٹ کا عمل ہے، لیکن تمہارے مرحومین کو کتنا فائدہ. آپ خود سوچ لیں کہ آپ لندن میں رہتے ہیں، وہاں پہ کرنٹ آف نہیں ہوتا، لائٹ آف نہیں ہوتی. عام طور پہ سب کانٹیننٹ میں، انڈیا پاکستان میں لائٹ آف ہو جاتی. جب اندھیرا ہوتا ایک دم آپ بیٹھے میں لائٹ آف ہو گئی. اندھیرے میں کوئی نہیں بیٹھنا چاہتا. کوئی بیٹھنا چاہتا؟ کوئی نہیں بیٹھنا چاہتا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ روشنی کے اندر بیٹھے، بچہ ہو بڑا. اور جب آپ اندھیرے میں بیٹھے تو وحشت ہے. اسی لیے کہا کہ لحد میں وحشت ہے، وحشت ہے، وحشت ہوتی. لیکن ایک دم اگر لائٹ آ جائے، ایک دم کرنٹ آ جائے اور لائٹ آن ہو جائے تو دیکھو کتنا سکون ملتا. اسی انداز سے کہ جب تم مرو گے یا جن جن لوگوں کے لیے تم پڑھ رہے، اگر بول رہا ہوں ان کی لحد میں اگر اندھیرا ہے تو جیسے ہی تم نے تسبیح پڑھ کے مظلوم بی بی زہرا کی ان کو تحفہ دیا اور ان کی لحد میں روشنی آئی تو مرنے والا تمہاری ماں پوچھتی ہے یہ روشنی آئی کیسے؟ تو اس کو بتایا جاتا کہ تیری بیٹی نے، تیرے بیٹے نے تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھ کے اس کا واسطہ دے کے، بی بی کا واسطہ دے کے، بی بی زہرا کا واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ جس کی وجہ سے اس نام کے صدقے میں اللہ نے تیری لحد میں روشنی کر دی. اب ایسا نہیں ہے کہ روشنی چلی جاتی. یہ کرم ہے مظلوم بی بی زہرا ہے، یہ کرم ہے پروردگار ہے کہ روشنی جاتی نہیں ہے. تم نے پڑھی اس کو ریگولر بیسس پر. اگر آپ نہیں بھی جا رہے، آپ لندن میں، آپ کے ماں باپ انڈیا پاکستان میں، اب لندن میں بیٹھ کے پڑھو. ایک تسبیح تو آپ پڑھتے ہیں نماز کے بعد. یہ کتنی دیر کا عمل ہے؟ ہارڈلی 2-3 منٹس، 5 منٹس، اس سے زیادہ نہیں. اب یہ تسبیح پڑھو اور تسبیح پڑھ کے دعا کرو کہ پروردگار میں اتنی دور بیٹھا ہوں، میرے ماں باپ کی لحد بہت دور ہے، اس تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ. آج شب جمعہ، آج جمعرات ہے، پروردگار اس شب جمعہ میں میرے ماں باپ کی لحد میں تو روشنی کر دے. تم اندازہ نہیں ہے، اگر تم نے اپنے ماں باپ کی لحد میں روشنی کی تو اللہ تمہاری زندگی میں روشنی کر دے. تمہارے ماں باپ تم کو دعا دیں گے کہ پروردگار بیٹے نے ہماری لحد میں روشنی کی ہے تو اس کی زندگی میں روشنی کر دے. اور ماں کی دعا، باپ کی دعا تو فوراً قبول ہوتی ہے. دوستو اس لیے کہ میری مظلوم بیوی سے بڑا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، مظلوم بی بی زہرا سے بڑا کوئی نام نہیں. یہ نام ایسا کہ آپ
زہرا سے پوری آج عالمین اگر روشن ہے، چاند اور سورج میں روشنی ہے تو یہ بی بی زہرا کا صدقہ ہے۔ اللہ نے اس لیے حدیث کتاب کیا سنتے ہیں؟ حدیث کتاب اپنے ہر گھر میں پڑھتے، شب جمعہ بھی پڑھتے، اس میں یہی تو کہتے ہیں کہ پروردگار اللہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا، اس میں اس حدیث میں یہی تو ہے کہ اللہ کہہ رہا کہ اے ملائکہ اور آسمان کے رہنے والوں سن لو، میری عزت اور جلالت کی قسم ہے، میں نے ان کی محبت میں زمین اور آسمان کو خلق کیا، پیدا کیا، چاند اور سورج میں روشنی دی۔ میں نے جو کہا اپنے حدیث کے ساتھ، چاند اور سورج میں روشنی دی، سمندروں میں کشتیاں چلائیں، آسمان سے پانی برسائے، آسمان سے پانی رحمت ہے نا، رحمت برسائے، صرف ان کی محبت۔ اسی پہ تو جبرائیل نے پوچھا تھا کہ یا رب ومن تحت القصہ، پروردگار کون ہے؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنہا۔ تو آج شب جمعہ یہ مجلسی ایصال ثواب کی ہے، تو اس ایصال ثواب میں شہزادی کونین کا نام لے کے تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھ کے، ابھی آپ میری مجلس سن رہے بیٹھ کے، جہاں پہ بھی بیٹھ کے سن رہے، ڈائننگ ٹیبل پہ ہیں، صوفے پہ ہیں، گھر میں جہاں پہ بھی بیٹھ کے سن رہے، آپ بیٹھے بیٹھے پڑھ دو، دوران مجلسی پڑھ دو اور پڑھ کے بخش دو۔ کبھی بھی نیکی میں دیری نہیں کرنا، کبھی دیری نہیں کرنا۔ ابھی آپ نے سنا، ابھی بیٹھے بیٹھے آپ تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھ کے آپ ان کو بخش دو، پھر دیکھو کہ کس انداز سے تمہاری زندگی میں روشنی ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں روشنی رہے، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی میں اندھیرا۔ اور یہ تسبیح مظلوم بی بی زہرا جب پڑھو گے، دعا کرو گے، اس کے صدقے میں اللہ تمہاری زندگی میں روشنی کر دے گا۔ دوستو، شہزادی کونین کا دوسرا نام ہے طاہرہ، یعنی پاک اور پاکیزہ، صدیقہ۔ اس سے بڑی سچ بولنے والی کوئی نہیں۔ زمین کے اوپر اگر کوئی صدیقہ ہے تو وہ مادر حسین ہے خواتین میں، اور مولا کے لیے کہا گیا وہ صدیق اکبر ہے، مولا صدیق اکبر ہے۔ اس کے بعد طاہرہ یعنی پاک اور پاکیزہ فاطمہ۔ جب چھٹے امام سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا، تو آپ نے کہا تھا کہ فاطمہ کے معنی الگ کرنے کے، اس طرح کہا کہ میری دادی، میری مظلوم دادی روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں ایک بہت بڑے گروہ کو جہنم سے جنت کی طرف لے کے جائے گی۔ یہ ہمارا اوپر کرم ہے، کرم مادر حسین ہے، کرم مادر حسین ہے۔ اب اس سے زیادہ کرم حسین، کرم مادر حسین کیا چاہیے؟ تو روز میں 2 تسبیح پڑھتا ہوں نماز کے بعد، ایک قبولیت نماز کے لیے جو ہم پڑھتے ہیں ریگولر، اور ایک تسبیح بیماری سے شفا پانے کے لیے۔ 2 مہینے کے اندر شہزادی نے اتنی بڑی ٹریولنگ کرائی، 14-15 گھنٹے کی فلائٹ لے کر پرتھ، سڈنی، ایڈیلیڈ، پھر واپس حیدرآباد، یہ صرف تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا مسئلہ ہے۔ میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ تمہاری ہر پریشانی، ہر مصیبت بی بی کی اس تسبیح سے دور ہو سکتی ہے، اگر تم خلوص کے ساتھ پڑھو، اس یقین کے ساتھ پڑھو، اس خلوص کے ساتھ پڑھو اور اللہ کو واسطہ دو۔ اور مرحومین کے لیے بہترین اعمال میں سے یہ ایک عمل ہے، بہترین اعمال میں سے یہ عمل کہ جب انسان اپنے مرحومین کے لیے کچھ کرتا ہے، اور کرنا چاہیے، لازم کرنا۔ آج شب جمعہ ہے، آج لازم کرنا چاہیے، اتنا کرو کہ تمہارے مرحومین کو وہ ثواب ملے۔ آج شب جمعہ وہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں آپ کا، لٹرلی دے آر ویٹنگ۔ اور یہ شب جمعہ، یہ اتنی امپورٹنٹ شب جمعہ ہے، اگر تم نے ایک مجلس بھی مادر حسنین کی کرائی تو وہ 1 سال تک تمہارے رزق کی حفاظت کرتی ہے، رزق میں برکت دیتی ہے۔ دوستو، ہزاروں ڈالر، ہزاروں پاؤنڈ آپ ادھر ادھر خرچ کر رہے ہیں، یہ مجلس کو سپانسر کرو۔ آج کی مجلس ایسا کہ ہزاروں لوگ سن رہے اور ہزاروں لوگوں کا صلوات جو پڑھی جا رہی، اور یہ بخشش کا سہارا ہے۔ میں آپ کے سامنے بتا رہا کہ اپنی مثال دے کے کہ آپ سب جانتے ہیں، آپ سب کی دعاؤں کی وجہ سے میں سب کا شکر گزار ہوں، آپ سب کی دعاؤں کی وجہ سے آج اتنی دور آ کے بیٹھ گئے مجلس پڑھنا۔
یہ صرف میری مظلوم بیوی کا کرم ہے. کوشش کرو, ٹرائی ٹو گیٹ کلوز ٹو مادر حسنین. ماں ہے, ماں ہے, ماں ہے, ماں. جیسے ہماری ماں ہم کو چاہتی ہے نا, جیسے ہماری ماں ہم سے محبت کرتی ہے, 70 گنا زیادہ مادر حسنین اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتی ہے, محبت کرتی ہے, بیوی خیال رکھتی ہے. اور جو کچھ ہے, جو اگر ہم رزق کھا رہے, اگر ہم روٹی توڑ رہے, ہماری سانس چل رہی, تو میری مظلوم بیوی کے بچوں کا صدقہ ہے. مظلوم بیوی کے بچوں کا صدقہ ہے. اور ہیئر آفٹر یاد رکھو, یہ بیوی کا کرم ہیئر آفٹر ہے. اس دنیا میں بھی جب تک زندگی چل رہی, یہ بیوی کا کرم ہے. سانس لے رہا ہوں تو بیوی کا کرم ہے. مرنے کے بعد بھی مادر حسنین کا کرم ہوگا, مادر حسنین کا صدقہ ہو جائے گا. کتنے واقعات اس وقت میرے ذہن میں کہ کیسے بیوی آئی قبرستان میں, سواری آئی آتی, سواری مبارک آئی, اور جب جا رہی تھی بیوی کی اماری جا رہی تھی آسمانوں کی طرف, نورانی اماری, تو منادی نے آواز دی تھی. شیخ عباس قمی نے اس واقعے کو مناظر الاخرہ میں لکھا ہے. جب جا رہی تھی تو منادی نے صدا دی کہ کچھ دیر تک مادر حسنین کی کنیز, ایک کنیز کا واقعہ ہے, ایک کنیز تمہارے درمیان میں تھی. کنیز بی بی زہرا, کنیز بی بی زہرا, مقام اندازہ لگاؤ. کنیز بی بی زہرا کچھ دیر تک تمہارے ساتھ تمہارے قبرستان میں تھی, تو اس کی برکت سے اللہ نے سارے قبرستان کے عذاب کو اٹھا دیا. ایک کنیز کی برکت سے اٹھایا. آپ یہ سوچو, ایک کنیز کی برکت سے اٹھایا. شہزادی کونین کا کیا حال ہے. صرف بیوی کے اگر نگاہ پڑ جائے, بیوی اگر دور سے نگاہ ڈال دے, تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے. تو سارے سننے والوں کو بول رہا ہوں کہ کوشش کرو کہ مادر حسنین کا غم, مادر حسنین سے رشتہ جو میں نے آپ کو بتایا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو.